आयत नंबर 51। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान है लोगों के लिए, ये उसका तसलसल है, जिसका पहला हिस्सा हमने पढ़ा कि मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए साफ साफ डरावा देने वाला हूं। उसका अब अगला हिस्सा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तजअलू मअल्लाहि इलाहन आखर, कि ऐ लोगो, वा और ला ना, तज आलू तुम बनाओ, वा और ला ना, तज आलू ते तुम, जाल बनाओ, मा साथ अल्लाह के, मा साथ अल्लाह के, इलाहन माबूद, इलाहन माबूद, आखरा दूसरे। अल्लाह की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन हुई कि ऐ प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों को ये बात समझा दीजिए, बता दीजिए कि मैं तुम्हारी तरफ भेजा गया हूं, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह करीम की तरफ से साफ साफ डरावा देने वाला, कि जो शख्स अल्लाह की नाफरमानी का मुर्तकिब होगा वो अल्लाह के यहाँ सजा का हकदार ठहरेगा। और ये भी बता दीजिए इन लोगों को कि ऐ लोगों, तुम अल्लाह के साथ दूसरे माबूद ना बनाओ, अल्लाह के साथ दूसरे माबूद ना बनाओ। अब अल्लाह अकबर, हम जो है ये वो बातें हैं कि जिनको लेकर जब तफसील की बात आती है तो हम लोग इन बातों को नजरअंदाज करते हुए आगे इस एतबार से गुजर जाते हैं कि ये उन लोगों का तस्करा है कि जो बुत बना लेते हैं, जो अल्लाह के सिवा किसी और के आगे सजदे करते हैं, नमाजें किसी और की पढ़ते हैं, कुर्बानी किसी और के नाम की करते हैं। यहाँ उनका तज़किरा है कि अल्लाह के सिवा किसी और को अल्लाह के साथ दूसरे माबूद ना बना। अब मैं आगे भी हमारे फिर ये बात आ रही है तफसील से, फिर वहां पर भी बात होगी कि माबूद, मैं बार बार अर्ज कर चुका, इबादत अबद माबूद, इबादत हम इसका अधूरी माना लेते हैं कि हम जब भी इबादत का तर्जुमा करते हैं तो हमारे कहीं वहमो गुमान में, लाशऊर में हमारे ये ख्याल होता है कि इबादत से मुराद है नमाज, रोजा, हज, जिसके लिए हमारी जुबान में लफ्ज है परस्तिश, पूजा करना, यानी वो कुछ कह लें कि रसूमात हैं, उनका अदा करना जो है वो एक एक्टिविटी है जो खास अल्लाह के साथ मंसूब है, उस एक्टिविटी का करना इबादत। हमारे लिए वो नमाज, रोजा, हज, ये चीजें हैं। हम जब भी इबादत की बात करते हैं तो हमारे लाशऊर में यही नुक्ता होता है कि इबादत करने से मुराद है नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना। ये अधूरा मानी है इबादत का। इबादत का मुकम्मल मानी जो इसका दूसरा हिस्सा है वो ये है कि पूरी रजा और रगबत के साथ मालिक की हर बात की अताअत करना। और अताअत करने का मतलब होता है सर्ज, हुक्म मानना। ये क्यों, कैसे, कब, ये सवाल नहीं होते। जो बात कह दी गई है उसको पूरे दिलो जान के साथ, पूरी रगबत के साथ, रजामंदी के साथ अमल करना, उसको सिर्फ हां नहीं कह देना, उसकी तामील करना। ये दो चीजें इकट्ठी हों तो इबादत कहलाती है। एक परस्तिश, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, और दूसरा अल्लाह के कहे हुए हर हुक्म की पूरी दिलो जान के साथ, रजामंदी के साथ तामील करना, उसको अमल में लाना। ये दो चीजें इकट्ठी हों तो इबादत बनती। तो जब भी ये तज़किरा आता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इससे मुराद ये नहीं होता कि अल्लाह के सिवा किसी की नमाज, कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मतलब कोई ऐसी हस्ती अल्लाह के सिवा नहीं है जिसकी आगे सर झुकाया जाए और जिसके का हर हुक्म, हर बात को पूरे
رضا اور رغبت کے ساتھ عمل میں لایا جائے۔ یہ حق صرف اللہ کا ہے، یہ مرتبہ، یہ شان، یہ مقام صرف اللہ کا ہے، یہ عبادت ہے۔ اب یہ عبادت جو کرتا ہے وہ عبد ہے، اور جس کی کرتا ہے وہ معبود ہے۔ اب انسان عبد ہے، اللہ معبود ہے، اور ہم یہ جو رشتہ ہمارا جڑا ہے وہ کس اعتبار سے جڑا ہے؟ عبادت۔ تو کہا اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیجئے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مت بناؤ۔ میں اور آپ اتنی بات سے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم صرف نماز اللہ کی پڑھتے ہیں، بس ہم اللہ کو معبود مانتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کے حکم کی تعمیل زیادہ توجہ، زیادہ رغبت، زیادہ محبت کے ساتھ کریں گے تو نعوذ باللہ ہم اسے معبود کا درجہ دے رہے ہیں، جو صرف اللہ کی شان، جو صرف اللہ کا۔ اللہ کے احکامات کو میں اور آپ نعوذ باللہ سینہ زوری کے ساتھ نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کہہ کے کر رہے ہوتے ہیں خیر ہے، اللہ معاف کرنے والا۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ معبود کا درجہ یہ قرآن میں اتنی بار تذکرہ ہوا ہے، اور میں آپ صرف اسے بت پرستی سے تشبیہ دے کے جان چھڑا لیتے ہیں، ایسے نہیں۔ وہ جو کہا کہ قرآن کا 1/3 حصہ اخلاص ہے، وہ اخلاص کیا ہے؟ وہ خالص ہونا۔ کہا کیا؟ کل، اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے ہو اللہ احد۔ اور ابھی جو پچھلی بات ہے اس کے ساتھ میں ملاؤں کہ کائنات کی ہر چیز کا جوڑا اللہ نے بنایا، اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ ہے کہ اکیلا صرف وہ ہے، باقی ہر چیز کا جوڑا ہے۔ اکیلا صرف وہ ہے، واحد صرف وہ ہے، باقی ہر چیز جوڑے کی صورت، وہ واحد ہے۔ اب یہ معبود جو ہے، یہ درجہ صرف اس کا ہے، یہ شان صرف اس کی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ لا کے بعد جو اسم آتا ہے اس کا اختتام زبر پر ہو تو یہ لا کلی ہو جاتا ہے، یعنی یہ نفی کلی نفی ہو جاتی ہے کہ نہیں معبود نہیں۔ الہ آ گیا تو نہیں کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ، مراد کہ کوئی اور اس قابل نہیں ہے، کوئی اور اس لائق نہیں ہے کہ اس کے احکامات، اس کی کہی گئی ہر بات کو رضا اور رغبت کے ساتھ تعمیل کے زمرے میں لایا جائے۔ یہ شان صرف اللہ ہے۔ اب میں اور آپ جب دوسرے، چاہے وہ نوکری کے تقاضوں کے تحت ہے، چاہے کاروباری مجبوریوں کے تحت ہے، جب ہم دوسرے آسرے ڈھونڈ لیتے ہیں، دوسرے سہارے ڈھونڈ لیتے ہیں، اور اس کا شکار سبھی ہیں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے کہا کچھ لوگ مسلک کی بحث میں الجھ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بڑے مواحد ہیں، ہم بڑے سمجھدار ہیں، ہم نہیں، کیونکہ اس سے مراد صرف وہ گدیوں والے نہیں ہیں۔ میں اپنی نوکری پہ اپنے باس کے لیے بھی یہی کچھ کر رہا ہوں تو نعوذ باللہ میں اس سے بھی معبود ہی بنا کہ اس کے ہر کو اللہ کا حکم نعوذ باللہ پسے پش ڈال دیتا ہوں۔ وہ جس سے میرے کاروباری تعلقات ہیں اس کی کہی ہوئی بات پوری کرنے کے لیے دل و جان لگا دیتا ہوں۔ اسی لیے کہا نا وہ جو ایک قرآن میں آیا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، کہ نماز قائم کرنا بھی اس معنی میں ہے کہ آپ نماز کسی دنیاوی کام کی غرض سے ٹال رہے ہیں تو آپ یہاں بھی شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ کہا نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ کہ میں نماز کس لیے ٹال دی؟ میچ، فائنل میچ لگا ہے انڈیا پاکستان، یہ دیکھ لیں، پھر پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، تو میں نے اس میچ کو ہی معبود بنا لیا، یہی شرک ہو گیا۔ ہم لوگ ایسے لمبی لمبی ڈیفینیشن ڈھونڈتے ہیں کہ ایسے جی ایسے سجدہ ہو، سجدے میں ایسے ارکان ادا کیے ہوں، ایسی بیچ میں بات ہو تو سجدہ ہو۔
شرک کیا؟ آپ نے اللہ کے مقابلے میں کسی دوسری چیز کو اہمیت دی تو شرک کے مرتکب، آپ نے اسے معبود بنا لیا، آپ نے اسے آگے کر دیا۔ تو کہا کہ ترجیح واحد کیا ہے؟ اللہ۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، سب کام چھوڑ کے، سب ترجیحات چھوڑ کے اللہ کی طرف دوڑ لگا۔ اور اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے یہ کہہ دو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود نہ بنائیں۔ بسم اللہ الرحمن، انی لکم منہ نذیر مبین۔ اب پھر وہی بات جو پیچھے تذکرہ ہوئی، بات جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے صاف صاف ڈراوا پہنچا دینے والا، کہ اگر تم ان خرابیوں کے مرتکب ہوئے تو اپنے برے انجام کے لیے تیار رہو۔